کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور تو ہمارا ہی ہوتا ہے۔ بچوں کو تکلیفیں آتی ہیں، ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اس لیے بچے جب تک شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے وہ اپنے والدین سے ملک ہوتے ہیں، سب معاملات اسی طرح ہو جاتے ہیں، سب تکلیف آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، سب ہوتا ہے نا، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں عام قانون چل رہا ہے، دن رات وہی قانون چل رہا ہے۔ اس دنیا میں جو آفتیں آ جاتی ہیں وہ آتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اب آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو زلزلے نے دیکھا تھا کہ بچوں کو نہیں مارنا یا کسی کو مارنا ہے، تو اس وجہ سے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں موت کا تعلق یعنی جو مارنے کا تعلق ہے یہ کسی قانون پر ہے ہی نہیں ہے، سرے سے تو آ جاتی ہے۔ بس 10 سال کی عمر میں آ گئی، ماں کے پیٹ میں آ گئی، جوانی میں آ گئی، تو موت کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، وہ اس کا صلہ دے گا۔ وہ کسی کو اگر بے قصور موت آئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو مقتول ہو جاتے ہیں، کتنی مائیں ہیں۔ یعنی میں ایک مرتبہ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مائیں ہیں جو ہر سال اپنے بچے خود مار دیتی ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہے، نفسیاتی امراض میں حادثے ہو جاتے ہیں، باپ ہے مار دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جزا و سزا اللہ نے دینی ہے تو وہ اس سے کائنات کو دنیا میں جو اصول ہے، دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنی ہوئی، یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنی ہے۔ عدل کا ظہور ہمارے مرنے کے بعد ہوگا، تو اطمینان رکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ آپ کی طرف سے کھڑے ہیں، آپ بچہ مر گیا، دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، بچے کو اللہ کے فرشتوں نے فوراً اپنی آغوش میں لے لیا، تو آپ ادھر کھڑے ہو کے دیکھیں تو کمال رحمت کا ظہور ہو گیا۔ وہ امتحان سے ویسے ہی بچ گیا، اللہ نے اس پھول کو اٹھایا اور کسی حور کی آغوش میں ڈال دیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو موت اور زندگی کا قانون بنایا ہے وہ کسی عدل پر مبنی نہیں ہے کہ فلاں آدمی کو 40 سال میں مرنا چاہیے، فلاں کو 20 سال میں۔ البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں پوری مہلت نہیں دے لیتا اس وقت تک میں آخرت میں مواخذہ نہیں کروں گا۔ تو یہ عدل کا تقاضا ہے، وہ بیان کر دیا قرآن مجید۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا۔